ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں العقیدۃ الواسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تو یہ کتاب خود بہت ایڈوانس ہے، جس کی وجہ سے اتنے سالوں سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بڑی بابرکت کتاب ہے، ورنہ اس کی اصل کتاب آپ دیکھیں گے چند صفحات پر مشتمل ہے، لیکن سبحان اللہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اعجاز کے طور پر دیے گئے تھے، ویسے آپ کے متبعین کو بھی، جو آپ کے سچے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، جو ہمارے اسلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جوامع الکلم دیا تھا کہ یہ جوامع الکلم بات اتنی مختصر وہ بول دیتے ہیں، اگر اس کو ایکسپلین کرنے لگ جائیں ہم لوگ تو کتابیں چھپ جاتی ہیں۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ویسے ہی آپ کے متبعین کی بھی باتیں۔ تو خاص طور پر ہم جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، براہ راست ان کی کتابیں آپ پڑھ کر، خیر جو فتاوی وغیرہ ہیں وہ تو بہت ہی تفصیل سے ہیں، ورنہ جو ان کی دوسری کتابیں ہیں بہت مختصر کتابیں ہیں، بڑی جلدی ختم کر لیں گے آپ۔ لیکن اس کتاب کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں گے تو پھر اس کی شروحات پڑھنی پڑیں گی۔ علماء نے ان کتابوں کی شروحات لکھی ہیں، اور انہی جامع کتابوں میں سے یہ بھی ایک کتاب جو کہ ایک رسالہ تھا، العقیدۃ الواسطیہ، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مدینہ یونیورسٹی میں بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو 4th ایئر میں پڑھائی جاتی ہے کتاب۔ تو 2 سال یعنی شروع میں تو وہ کتاب و توحید پڑھاتے ہیں، ہم نے بھی تقریباً اس کا حصہ پڑھ لیا یہاں پر الحمدللہ، اور اسی سلیبس کو ہم نے پڑھا ہے یہاں بھی، اور شاید ہمارے پاس بھی 2 سال لگ گئے تھے وہ اس کتاب کو پڑھتے کتاب و توحید کو۔ پھر ہم نے یہ شروع کیا، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے العقیدۃ الطحاویہ۔ اس کے تو 5-6 صفحات میں پوری کتاب ہے وہ، لیکن اس کی شرح جب علماء نے کی ہے تو وہ مجلدات ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی معیاری، اور یہ مبتدئین کی کتاب نہیں ہے، مبتدئین کے لیے کتاب نہیں لکھی گئی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کتاب ہے۔ مبتدئین اس کو نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے مبتدئین سمجھ رہے ہیں نا، جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں، ان کو عقیدے کے لیے ہم تقویۃ الایمان دے دیں گے، کتاب و توحید دے دیتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کے لیے غایۃ المرید دے دیں گے، یہ کتاب دیں گے، وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اہم کتاب اور کافی ایڈوانس کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، العقیدۃ الواسطیہ، الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کو پڑھانے کے بہانے خود میں بھی پڑھ رہا ہوں اس کتاب کو، یہ بھی میں اطلاع دے دوں آپ لوگوں کو۔ ہم نے پڑھی ہے جامعہ میں کتاب، لیکن جس تفصیل سے اب مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اتنی تفصیل سے خود میں نے نہیں پڑھی۔ پڑھنے کے زمانے میں اساتذہ نے ہمیں ایسے ہی پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے مختصر سے شرح کر کے وہ گزر جاتے تھے۔ جیسے اس کی شرح لکھنے والوں میں شیخ صالح الفوزان بھی ہیں، بہت ہی مختصر شرح، ان کی اتنی موٹی سی کتاب آپ کو ملے گی۔ خلیل حراز بھی ہیں، کافی ذرا سا موٹی اور کتاب ملے گی۔ ابن عثیمین کی دیکھیں گے وہ تو 2-3 جلدوں میں کتاب ملے گی۔ تو ایسے کئی لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کتاب کی شرح کی ہے، اور ہم بھی کر رہے ہیں سب کی شروحات کو پڑھ کر۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے صفحات میں ہو جائے گی۔ سب سے اچھی شرح العثیمین نے کی، شیخ العثیمین نے، یہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، ابن عثیمین جس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آخر وہ ایک عالم دین ہیں، ایک عام انسان ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سارا علم نہیں دے دیتا۔ ابن عثیمین کی آپ شرح پڑھیں گے، پھر آپ کبھی خلیل حراز کی شرح پڑھیں گے، کبھی آپ صالح فوزان کی شرح پڑھیں گے، کچھ باتیں آپ کو اس میں مل جائیں گے خلیل حراز کے پاس جو ابن عثیمین نے نہیں اس کو اس انداز سے لکھا ہوگا۔ ابن عثیمین نے جس انداز سے کیا آپ کو صالح فوزان کی شرح میں وہ چیز نہیں ملے گی۔ ایسے ہی اور بھی علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے، اور کچھ کے دروس موجود ہیں علماء کے، مصفر زید البحری کی شرح بھی ہے، لیکن ویڈیو اور آڈیو ہے، بہت ہی زبردست ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کچھ ایک نئی چیز آپ کو دیں گے، نئی چیز کیا، اس کو سمجھانے کے لیے، تو علم آپ کا بڑھتا جائے گا اس سے۔ تو چلیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکال رہا ہوگا آپ کے لیے، جو آپ کو وہ شروحات میں وہ چیز نہیں مل رہی ہوگی۔ میں نہیں کہتا میں عالم ہوں، بہت ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ ارے یہ بات کیسے میری زبان پہ آ گئی، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے۔
اسی کی توفیق سے ہیں، کیونکہ ہم دعا کر کے شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کا. تو بہت باتیں میں سوچ کے نہیں آتا ہوں، لیکن یہاں پر حالانکہ میں آنے سے پہلے پڑھتا ضرور ہوں میں، پھر یہاں جب میں عبارت کو دیکھتا ہوں پھر سے کوئی بات ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آئیے، پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے اتنی باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب بہت اہم ہے، اس کو اہمیت دیں آپ لوگ، اور اس کتاب کو جہاں آپ لوگ پڑھتے ہیں وہیں اس کتاب کے علم کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں. اور بہت ضروری کتاب ہے، بہت ہی ضروری کتاب ہے، ہمارے ایمان سے اس کا تعلق ہے. جی، کس طرح پڑھا کر اپنے حلقہ احباب میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، جیسے ماشاءاللہ کچھ خواتین کرتی ہیں. بیوی ہے تو چلو اسی کو، ہاں اکیلی بیوی ہے، ان کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں پڑھانا تھوڑا تھوڑا کر کے. دیکھیں یہ تو ایک فرض بھی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان سے ہے، تو بہت ہی ضروری ہے یہ چیز. تو شروع کرتے ہیں. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ. ایمان بھی یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالکتب میں سے جو بات اس میں شامل ہے وہ ہے الایمان بأن القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق منه بدا وإلیہ یعود. تو الایمان بأن القرآن کلام اللہ، قرآن کسے کہتے ہیں پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا، جو بین السطور ہیں کلمات وہ قرآن ہیں، نہ کہ اوراق. کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پچھلے کلاس میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. بالاتفاق تمام مفسرین کہتے ہیں کہ کلام اللہ سے مراد یہاں پر قرآن ہے. جب تمام کا اتفاق ہے کہ کلام اللہ سے مراد قرآن ہے تو کلام اللہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سب کہتے ہیں کہ کلام اللہ سے مراد قرآن ہے تو پھر اللہ کا کلام، اللہ کی خلقت یا اللہ کی مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے. یعنی کلام، میرا کلام وہ میری صفت ہے، لیکن یہ میرا کلام، مجھے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو میری جتنی صفات ہیں وہ مخلوقہ ہیں. میرا بولنا، میرا سننا، میرا دیکھنا، میرا پکڑنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بیٹھنا، یہ ساری یہ صفات ہیں. صفات فعلیہ ہے، صفات ذاتیہ ہے. یہ تو ساری چیزیں شروع میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. صفات فعلیہ ہم جو کرتے ہیں، میرا ہنسنا، ہنسنے کی صفت، میرا بولنا، بولنے کی صفت. صفات ذاتیہ میں سننا ہے، دیکھنا ہے، سونگھنا ہے، یہ ساری ہیں صفات ذاتی. میرا ہاتھ ہے، میرے پیر ہیں، میرے کان ہیں، میری ناک ہے، تو صفات ذاتیہ ہیں. تو میری جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقہ ہیں. لیکن اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق نہیں ہو سکتی. تو یہ بات پچھلے ہفتے ہو چکی ہے. اس کے بعد کہا شیخ الاسلام نے کہ قرآن کلام اللہ ہے، ہو گیا. منزل ہے، قرآن منزل ہے. اس کی بے شمار آیتیں ہیں دلیل کے طور پر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر، ایسے حامیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. کتنی آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن منزل ہے. منزل ہے یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے منزل ہے. اور اس کے بعد کا جو مسئلہ تھا وہ تھا غیر مخلوق. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. دیکھیں دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا له الخلق والامر. الا له الخلق والامر کیا مطلب ہے اس کا؟ خبردار ہو جاؤ. له الخلق والامر کیا مطلب ہے؟ مخلوق بھی اس کی ہے اور امر بھی اس کا ہے. مخلوق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. مطلب یہ ہوا اس کا کہ مخلوق ایک الگ چیز ہے، امر الگ چیز ہے. اگر امر بھی مخلوق ہوتی یا ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین کہتا الا له الخلق، پھر امر کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں اللہ عز و جل نے الا له الخلق والامر، تو امر کو اللہ تعالیٰ نے خلق سے الگ کیا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے دلیل کہ وہ مخلوق نہیں ہے.
اللہ رب العالمین نے ایک اور جا کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ روح. قرآن کو امر کہا ہے. امر کہا ہے روحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیا کہا؟ امر کہا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا لہ الخلق. اب بات واضح ہوئی کہ خلق الگ ہے، امر الگ ہے. خلق اللہ کی مخلوق ہے، امر اللہ کی صفت ہے. امر اللہ عز و جل کی صفت ہے. تو قرآن اللہ کا امر ہے اور وہ مخلوق نہیں ہو سکتا. واضح ہوئی نا بات؟ جی. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ منہ بدأ، قرآن اللہ ہی سے شروع ہوا. غالباً اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ منہ بدأ، قرآن اللہ ہی سے شروع، مطلب قرآن اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے ہے. تو وہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. قرآن تو یہ رسول کریم کا قول ہے. تو کیسے منہ بدأ؟ وہ اللہ سے، وہ تو رسول سے ہے. دو جگہ ہے، سورۃ الحاقہ میں ہے اور سورۃ تکویر میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سورۃ الحاقہ میں جو ہے انہ لقول رسول کریم ہے، وہاں پر رسول کریم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سورۃ التکویر میں جو ہے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. تو کیسے؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد کی آیتیں پڑھیں گے خود آپ کو پتہ چلے گا. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ تنزیل من رب العالمین. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. ان آیتوں کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ لے، ہم تو اس کے دانے ہاتھ کو پکڑیں گے، اس کی شہرت کو کاٹیں گے. کتنی سخت باتیں ہیں یہاں پر. تو اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا، آپ ہی کا قول ہوتا، آپ ہی سے شروع ہوتا، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو پھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے قول رسول کریم؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اشاعت کی ہے، اس کو پھیلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس لیے وہ اضافت دی گئی ہے. اور یہ اضافت تشریف ہے، اضافت و تشریف ہے. شرفن کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اور سورۃ التکویر میں جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل کرنے والے، وہ وحی کے ذریعے پہنچانے والے تھے. اس لیے وہاں، کیونکہ وہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. یہ وہ صفات ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، تو وہ بھی اضافت تشریف ہے. تو یہاں پر اللہ، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے بے شمار دلائل ہیں. ابھی جو آیت کریمہ خود ہم نے پڑھی ہے وہ خود بھی اس کے لیے دلیل ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ يَعُودُ. وَإِلَيْهِ يَعُودُ کہ قرآن اللہ ہی کی طرف لوٹے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں بہت پہلے ہی. اس سے پہلے بھی یہ موضوع گزرا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل ہے، غیر مخلوق ہے، اور قرآن اللہ سے شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹے گا. مشہور حدیث ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں رہے گا، یعنی قرآن اٹھا لیا جائے گا. یرفع اللہ عز و جل، رات صبح اٹھیں گے، لیس بین ایدیہم قرآن، ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوگا. کلا فی صدورہم ولا فی مصاحفہم، ہاتھوں میں بھی نہیں ہوگا، اور مصحف، یہ جو ہمارے پاس نسخہ اس کو مصحف کہا جاتا ہے، مصحف میں بھی نہیں ہوگا. کہا کہ یرفع اللہ عز و جل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لینزعن القرآن او لینزعن القرآن من بین اظہرکم، کہ قرآن تمہارے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا، نکال لیا، چھین لیا جائے گا. ینزعن کا لفظ سے چھین لیا جائے گا کہ یسری علیہ لیلا فیذهب من اجواف الرجال، رات کہا کہ آدمی کے پیٹوں سے بھی نکال لیا جائے گا، دلوں سے، مطلب ہے کہ وہاں دلوں سے. فلا يبقى في الارض منه شيء، زمین میں نہیں باقی رہے گا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. اور وَإِلَيْهِ يَعُودُ کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ عز و جل کی صفت ہے تو اللہ کی صفت اللہ کی طرف لوٹ جائے گی.
تو یہ مطلب بیان کیا ہے علماء نے. قرآن قیامت سے پہلے ہی ہوگا نا, قیامت سے بالکل پہلے, قیامت سے پہلے. اور پھر دیکھیں قرآن اشرف الکتب ہے, قرآن اشرف الکتب ہے, اور اشرف الکتب کا مقام اشرف الناس کے پاس ہے. اس کا مقام اشرف الناس اعظم الناس ہی کے پاس ہو سکتا ہے. جو لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ حجر کا معاملہ کرتے ہیں, حجر کا معاملہ تلاوت میں, عمل میں, پھیلانے میں, اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, تو یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے کہ قرآن ایسے لوگوں کے درمیان رہے کہ جو نہ پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو قرآن کیوں رہے گا ایسے لوگوں کے پاس جو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ جائے, اور یہی ہوگا قیامت سے پہلے کہ قرآن اللہ کی طرف لوٹ جائے گا. تو یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے قرآن کے متعلق. اور بعض مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, تو صرف یہ کہنا بھی غلط ہے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے, عقیدہ بھی اور زبان سے بھی ہمیں یہی کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور ساتھ میں یہ کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے. آپ صرف یہ کہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ بھی قرآن کی توہین ہے. اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. ہاں پورا کہنا چاہیے کلام اللہ غیر مخلوق ہے, کلام اللہ غیر مخلوق ہے. اور اسی سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے, جن کو امام اہل سنہ کا لقب ملا, یہی ایک موضوع تھا جو اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا تھا, اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا تھا کہ ان کو 10 سال جیل میں رکھا گیا, طرح طرح سے سزائیں دی گئیں. کئی علماء نے تو موت کے ڈر سے اور الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سے استدلال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے, جان بچانے کے لیے کہا. ہمارا ایمان تو نہیں ہے لیکن جان بچانی ہے, اس کی اجازت اسلام میں ہے. لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کا بھی سہارا نہیں لیا, اور ان کے ساتھ اور 2 لوگ تھے, تو انہوں نے ہمیشہ سے کہا, اور آخری دم تک, اور الحمدللہ کامیابی احمد بن حنبل ہی کی ہوئی. معتصم باللہ اور یہ جو عباسی خلفاء جو گزرے ہیں, انہی کے دور میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا. آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی, لیکن مطلب نہیں پڑھی, نہیں پڑھا ہے. ان کے اپوزٹ علماء کو سو ہوں گے نا, جو علماء سو وہ جو قرآن کو معتزلہ ہیں. معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. ان کے بھی کچھ دلائل ہیں, لیکن میری نظر ابھی گھڑی پر پڑی ہے. یہاں جماعت کا بھی ٹائم ہو گیا, بلکہ دوسری جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کے بھی کچھ دلائل ہیں, وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. وہ کیا ہے اور اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں. تو یہاں پر ہماری اس شرح کی, اس عبارت کی شرح مکمل ہوتی ہے, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً اس پر بھی ہم لوگ کچھ روشنی ڈالیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما, ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.